بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا کرنٹ فورٹینمنٹ ڈیجیٹل میڈیا پر ایک مرتبہ پھر آپ کا خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو آپ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، پاکستان کی اہم شخصیت میں آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ تھیٹر، فن اداکاری اور صداکاری میں ایک ممتاز شناخت کے مالک ہیں۔ ایک ایسی آواز جس وقت پڑھتے تو وہ ہزاروں کا مجمع دم بخود ہو کر ان کو سنا کرتا تھا۔ جی ہاں، ضیاء محی الدین 20 جون 1931 کو لائل پور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی زندگی قصور اور لاہور میں گزاری۔ 1949 میں لاہور کی مشہور دارسگاہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ اردو ادب کی مشہور ویب سائٹ ریختہ کے مطابق ضیاء کے والد خادم محی الدین تدریس کے شعبہ سے وابستہ تھے اور انہیں پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کا مصنف اور مکالمہ نگار ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ان کے والد اس دور کے تھیٹر سے بطور ڈرامہ نگار اور نغمہ نگار منسلک رہے۔ ضیاء محی الدین کا تعلیمی کیریئر ان کے والد کی تھیٹر سے وابستگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ضیاء محی الدین تعلیم کے لیے پہلے آسٹریلیا گئے اور بعد ازاں اداکاری کی تربیت کے لیے لندن کا رخ کیا۔ 1953 سے 1956 تک لندن کے رائل اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹ سے باقاعدہ تربیت حاصل کی۔ اس کے بعد لندن میں ہی تھیٹر میں اداکاری کا آغاز کیا۔ اسی دوران انہوں نے جولیس سیزر اور لانگ ڈے جرنی ان ٹو نائٹ جیسے ڈراموں میں اہم کردار ادا کیے۔ 1960 میں اے پیسج ٹو انڈیا نامی تھیٹر ڈرامے میں ڈاکٹر عزیز کے کردار سے بہت مقبولیت حاصل کی۔ ضیاء محی الدین نے 1962 میں فلم لارنس آف عربیہ میں کام کیا، جس میں انہوں نے لارنس کے صحرائی رہنما تفس کا کردار ادا کیا اور اپنا لوہا منوایا۔ 60 کی دہائی کے آخر میں ضیاء محی الدین نے پی ٹی وی سے ایک پروگرام ضیاء محی الدین شو کا آغاز کیا۔ یہ پروگرام علم، ادب اور فنون لطیفہ میں اوج کمال حاصل کرنے والے افراد کا ایک سنجیدہ اور باکمال تعارف بنا۔ 70 کی دہائی میں برطانیہ کا رخ کیا اور 4 سال تک مرکزی ٹی وی سے ہفتہ وار پروگرام ہیئر اینڈ ناؤ کی میزبانی کی۔ انگریزی زبان پر دسترس اور اس کی مختلف اصناف سخن میں پرفارمنس نے ضیاء محی الدین کو آواز کے اتار چڑھاؤ پر کمال عبور حاصل کیا۔ Breaks my pate across, plucks me by the beard and blows it in my face, tweaks me by the nose and gives me the lie of the throat. Who does me this, huh? Zoons, I should take it, for it cannot be, but I am pigeon-livered and lack gall. Or this, I should have patted all the region kites to make this slave's offal. Bloody, bawdy villain, remorseless, treacherous, lecherous, kindless villain. Oh, vengeance! اتفاق سے آواز کے اتار چڑھاؤ سے گفتگو میں تاثر کی صفت انگریزی اور اردو زبان کی قدر مشترک ہے، لہٰذا اس دسترس کے اظہار کے لیے انہوں نے اردو کی تمام اصناف سخن کو برتا اور اردو شاعری کو برتنے کا آہنگ کیا ہونا چاہیے، اس کا معیار انہی کی پڑھن سے طے کیا جاتا ہے۔ پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ۔ گل کرو شم میں بڑھا دو میں و مینا و عیاء، اپنے بے خواب کے واڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے۔
مگر ان کا خاص میدان نثر پاروں کو اپنی آواز سے زندہ جاوید بنانا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ اردو ادب کو عوام میں روشناس کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسد محمد خان، میرا جی، نون میم راشد، ابن انشا، رشید احمد صدیقی، مرزا فرحت بیگ، ان جیسے متعدد دوسرے ادیبوں کو اپنی بے مثال قرات کی مدد سے کتاب کے بے جان صفحوں سے نکال کر ان میں جان ڈال دی۔ ان کا تلفظ، انداز بیاں، اپنی مثال آپ ہے۔ بھٹوارے کے 2-3 سال بعد پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں کو خیال آیا کہ اخلاقی قیدیوں کی طرح پاگلوں کا بھی تبادلہ ہونا چاہیے، یعنی جو مسلمان پاگل ہندوستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں پاکستان پہنچا دیا جائے، اور جو ہندو اور سکھ پاکستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے۔ معلوم نہیں یہ بات معقول تھی یا غیر معقول، بہرحال دانش مندوں کے فیصلے کے مطابق ادھر ادھر اونچی سطح کی کانفرنسیں ہوئیں اور بالآخر ایک دن پاگلوں کے تبادلے کے لیے مقرر ہو گیا۔ اچھی طرح چھان بین کی گئی، وہ مسلمان پاگل جن کے لواحقین ہندوستان ہی میں تھے وہیں رہنے دیے گئے، جو باقی تھے ان کو سرحد پر روانہ کر دیا گیا۔ یہاں پاکستان میں چونکہ قریب قریب تمام ہندو سکھ جا چکے تھے، اس لیے کسی کو رکھنے رکھانے کا سوال ہی نہ پیدا ہوا۔ جتنے ہندو سکھ پاگل تھے سب کے سب پولیس کی حفاظت میں بارڈر پر پہنچا دیے گئے۔ ادھر کا حال معلوم نہیں، لیکن ادھر لاہور کے پاگل خانے میں جب اس تبادلے کی خبر پہنچی تو بڑی دلچسپ چھمے گوئیاں ہونے لگیں۔ ایک مسلمان پاگل جو 12 برس سے ہر روز باقاعدگی کے ساتھ زمیندار اخبار پڑھتا تھا، اس سے جب اس کے ایک دوست نے پوچھا، مولوی صاحب یہ پاکستان کیا ہوتا ہے، تو اس نے بڑے غور و فکر کے بعد جواب دیا، ہندوستان میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں استرے بنتے ہیں۔ یہ جواب سن کر اس کا دوست مطمئن ہو گیا۔ ضیاء صاحب خود میں ایک بہت بڑے ادارے کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک مولائی آواز، خرج، ٹھہراؤ اس صنف کے لیے خاص طور پر موضوع تھی۔ آواز کے زیر و بم سے تاثر پیدا کرنے والے صداکار اور بھی ہوئے ہیں، جس میں طلعت حسین، فردوس جمال، طارق عزیز اور کمال احمد رضوی جیسے فنکار شامل ہیں، مگر سکوت سے تاثر پیدا کرنا فقط ضیاء محی الدین کا میدان رہا۔ وہ پڑھنے کے دوران نہ صرف اپنی آواز کے لمس کا جادو پیدا کرتے بلکہ تحریر کی مناسبت سے سکوت سے بھی ایک تاثر اجاگر کرنے کہاں رکنا ہے، کہاں طویل دورانی کا وقفہ لینا ہے۔ بعض اوقات ان کا سکتہ بھی سامعین کے لیے مزاح کا باعث بن جاتا۔ ضیاء محی الدین نے ادبی نثر پاروں کا کلاسیکی تحریروں، مزاح، ڈائیلاگ، مونولاگ نیز ہر میدان میں اپنی فتح کا اعلان کیا۔ ضیاء محی الدین نے اپنی یادداشتوں پر مبنی 2 کتابیں کیرٹ از کیرٹ اور گاڈ آف مائی ایڈولٹری تصنیف کیں۔ ضیاء صاحب کرکٹ کے بھی دل دادا تھے۔ کہتے ہیں کہ جب ضیاء صاحب کوئی پروجیکٹ کرتے، یعنی کسی فلم یا ٹی وی کا، تو اپنی ڈیٹ جو دیتے تھے اس میں وہ اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ اس دوران کوئی ٹیسٹ میچ نہ ہو، اور اگر ٹیسٹ میچ ہو تو وہ سارا دن صرف میچ ہی دیکھیں گے، شوٹنگ وغیرہ نہیں کریں گے۔ ضیاء محی الدین اپنی کتاب کیرٹ از کیرٹ میں لکھتے ہیں کہ 50 اور 60 کی دہائی میں برطانیہ کے زیادہ تر اداکار کرکٹ سے لگاؤ رکھتے تھے۔ ان میچز کے دوران انہوں نے اپنے دور کے کئی معروف اداکاروں کو کرکٹ کے میدان میں دیکھا، اور یہی پر انہوں نے اپنے فیورٹ اداکار اور آئیڈیل سر آرتھر جان کی پہلی جھلک دیکھی۔ ضیاء صاحب لکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جان آرتھر جوانی میں ایک بہترین کرکٹر ہوا کرتے تھے۔ وہ فیلڈنگ بھی ڈرامائی انداز میں کرتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار جان آرتھر نے بلے باز کو رن آؤٹ کیا اور اس کی زوردار اپیل کی، لیکن امپائر ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر جان آرتھر نے ایک زوردار تقریر کر ڈالی جو کچھ یوں تھی، اے پتھر کے آدمی، ذرا کریز پر نظر کرو اور بتاؤ کہ تمہیں اس پر کہاں بلے باز کی زمین پر لگنے کا کوئی نشان دکھائی دیا؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ بلے باز نے اس کھوکھلی زمین کو چھوا ہی نہیں۔
ضیاء لکھتے ہیں اس مکالمے سے امپائر تو متاثر نہ ہوا لیکن بلے باز پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا کریز چھوڑ کر پویلین کی جانب روانہ ہو گیا اور رن آؤٹ ہو گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ کرکٹ کی تاریخ میں شاید آخری بار ایسا ہوا کہ کسی کھلاڑی کی اپیل پر لوگوں نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر داد دی۔ 1977 کے مارشل لاء میں آپ ملک سے چلے گئے اور برطانیہ منتقل ہو گئے۔ 90 کی دہائی میں آپ واپس آئے اور پی ٹی وی کو جوائن کیا جہاں آپ نے مختلف پروجیکٹ کیے۔ سن 2000 میں ایک گیم شو جو کہ کون بنے گا کروڑ پتی سے متاثر ہو کر شروع کیا گیا تھا، جو جانے وہ جیتے، اس میں میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ 2004 میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کراچی میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور آپ ادارے کے سربراہ کے طور پر اپنی خدمات 2021 تک سر انجام دیتے رہے۔ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس ادارے کو رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات دیتے رہے۔ ضیاء محی الدین نے 2022 میں شیکسپیئر کے ڈرامے رومیو اینڈ جولیٹ کو اردو زبان میں پیش کر کے طالب علموں کو کلاسیکل تھیٹر بھی سکھایا۔ پاکستان کی یہ مولائی کھنکدار آواز فروری 13، 2023 کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ آپ نے 92 برس کی عمر پائی۔ ناظرین، آپ ضیاء محی الدین صاحب کی آواز میں عورت کیسے بنتی ہے ملاحظہ کریں۔ ہندی شاعروں نے عورت کی خلقت کا قصہ اس طرح لکھا ہے کہ آغاز آفرینش میں خلاق دو عالم نے جب عورت کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ سارا مسالہ مرد کے پیدا کرنے میں کام آ گیا۔ عورت کے بنانے کے لیے عالم ایجاد میں کوئی چیز اعتبار کے لائق نہ رہی۔ بڑے غور و تأمل کے بعد یہ تدبیر کار پردازان ازل کے ذہن میں آئی کہ چہرے کی شکل تو چاند سے لی جائے اور خم ابرو ہلال سے، غنچہ ناشگفتہ سے دہن اور برگ گل سے ہونٹ، نرگس شہلا سے آنکھ، سرف سے قد، نسرین سے بدن اور کبک سے رفتار لے لی جائے، شب تار سے بالوں کی سیاہی اور درازی شب ہجراں سے بالوں کی درازی لے لی جائے، یاقوت سے ہونٹوں کی سرخی، پتھر سے سنگ دلی اور طوطے کی آنکھ سے بے مروتی مانگ لیں۔ ماتھے کی چمک کندن سے اور دانتوں کی دمک موتیوں سے لے لیں، قلقل مینا سے آواز کی کھنک اور شمع سوزاں سے آنسوؤں کی لڑی ضرورت کے وقت عاریتاً لے لو، گردش روزگار سے مزاج کا تلون لے لیا جائے، گلے میں باہیں ڈال دینے کی ادا سر دست عشق پیچاں سے لے لو، اور دیکھتے رہو کہ برگ گل پر جب قطرہ شبنم نسیم سحر سے جنبش میں آئے اس وقت اس کے دل کے دھڑکنے کی تصویر کھینچ لینا۔ خوئے جفا چرخ ستمگار سے اور کبھی بھولے بھٹکے کی رسم وفا چکوے چکوی سے مانگ لو، کمر کی ضرورت نہیں کہ دہنے یار کی طرح نظر نہیں آتی، زلف کو پریشان اور آئینہ رخسار کو درخشاں بنا دینا، زبان کے لیے سوسن کی قلم قینچی سے کاٹ کر لگا دینا، لڑکپن کی اٹکھیلیاں بلی کے ان بچوں سے جو پنجوں میں ناخن چھپانا نکالنا سیکھ گئے ہوں لے لینا، اور خود اپنے بچوں کی حفاظت میں جان پر کھیلنے کے تیور شیرنی سے لے لو، اداؤں میں بلانے سے بھاگنا اور نہ ملیے تو خود ملنے کے بہانے ڈھونڈنا، نگاہ سے بلانا اور زبان سے کوسنا، منہ نہ لگانے پر گلے کا ہار بن جانا اور ناز برداری کی جائے تو لاپرواہی کی شکایتیں کرنا، اور ایسی ہزار ناز و انداز کی باتیں کوٹ کوٹ کر بھر دینا۔ غرض ایسے ہی اجتماع ضدین سے عالم ایجاد کے نسخہ نویسوں نے یہ معجون مرکب یعنی عورت کو بنا کر مرد کے حوالے کر دیا۔
کہتے ہیں کہ اس واقعے کے چند روز کے بعد انسان نے خدا سے شکایت کی کہ یہ تحفہ جو مجھے عطا ہوا ہے میرے لیے بلائے جان ہے، اس کو واپس لے لیا جائے، اس نے میری زندگی اجیرن کر دی، اس کی زبان خدنگ نظر سے زیادہ تیز ہے، یہ بلا کی طرح پیچھے پڑی رہتی ہے، مجھے کسی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے نہیں دیتی، اس کے مارے مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، بے سبب خفا رہتی ہے، اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا، میری اس کی نہیں بنتی۔ حکم ہوا کہ اگر تمہاری اس کی نہیں بنتی تو تم اسے یہاں چھوڑ جاؤ۔ 2-4 دن ہی گزرے ہوں گے کہ حضرت انسان پھر خالق کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پروردگار، جب سے عورت چھٹی مجھے بڑی تکلیف ہے، رات دن اسی کا خیال رہتا ہے، گھر اجڑ گیا، زندگی کا لطف جاتا رہا، شب تار میں وہ چاند سا چہرہ رہ رہ کے یاد آتا ہے، پریشانیوں میں زلف پریشان کا خیال جو بندھ جاتا ہے تو پہرو نیند اچٹ جاتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ عورت کو تم ہی خود چھوڑ گئے تھے نا، تمہارا جی چاہے پھر لے جاؤ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے تیسرے دن حضرت انسان پھر خدا کے پاس ہی عرض لے کر پہنچے کہ بندہ درگاہ کچھ عرض نہیں کر سکتا، بور کے لڈو کا سا حال ہے کہ کھائے تو پچھتائے، نہ کھائے تو پچھتائے۔ لیکن میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ عورت سے اس قدر آرام نہیں جس قدر کی تکلیف ہے، حضور اسے رکھ لیں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس احمق کو نکال دو، اس سے کہہ دو کہ جس طرح مناسب جانے کرے۔ اس پر انسان نے کہا حضور اس کے ساتھ تمام عمر کاٹنی مشکل ہے۔ جواب ملا کہ اس کے بغیر بھی تمہیں جینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے بکنے دو، کارخانہ عالم میں اور بہت ضروری کام ہے، یہاں ایسی فرصت نہیں کہ کوئی بیکار کے جھگڑوں میں پڑے۔